موجودہ الیکشن 8 فروری 2024 کی جو کیفیت حالات آپ نے سنے، انتہائی المناک بھی ہے اور خصوصاً مذہبی جماعتوں کے لیے خطرناک بھی ہے، پریشان کن بھی ہے۔ یعنی اس قسم کا جو لفظ دے وہ بالکل ٹھیک ہے، وہ اس لحاظ سے کہ کئی مذہبی جماعتیں سیاست کے صفحے سے بھی مٹ گئی۔ کسی کو ایک آدھ سیٹ صوبائی اسمبلی کی مل گئی تو مل گئی، ورنہ کئی جماعتوں کا تو ایک ممبر بھی، ایک کینڈیڈیٹ بھی جیت نہیں سکا پورے ملک کے اندر۔ آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ سوچنے کا مقام ہے کہ مذہبی جماعتیں لاکھوں کارکن رکھنے کے باوجود، لاکھوں لوگوں کو نمازیں پڑھانے کے باوجود، لاکھوں لوگوں ان کو سلام کرنے کے باوجود، لوگوں کے اندر رہنے کے باوجود، آخر ان کو ووٹ کیوں نہیں پڑا؟ جب گنتی میں آتے ہیں، جب جلسے کی کال دیتے ہیں تو بے شمار لوگ ہوتے ہیں، احتجاج کی کال دیتے ہیں، بے شمار لوگ سر کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے کہ ساری مذہبی جماعتیں ختم ہو گئیں، یعنی کہ وہ ان کو کوئی امیدوار کامیاب نہ ہو سکا۔ یہ سوچنے کا مقام ہے نا کہ آخر دوسرے لوگوں نے بھی پیسے خرچ کیے، مذہبی لوگوں نے بھی پیسے خرچ کیے، بینر بنوائے، امیدوار کھڑے کیے، چکر لگائے، جلسے کیے، کارنر میٹنگیں کی، لوگوں سے ملے، منتیں کی، سارا کچھ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کیوں ہار گئے؟ لوگوں نے ووٹ نہیں دیا یا ہماری کوئی کوتاہی دی؟ چند ایک معروضات ہم ایک ویڈیو میں پہلے بھی ظاہر کر چکے ہیں، جس کا نام تھا کہ مذہبی جماعتوں نے اتحاد کیوں نہیں کیا، اس قسم کا عنوان ہے۔ لیکن اب وہی چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ اتحاد نہیں کیا، بلکہ بعض حلقوں میں ایک ہی جماعت کے امیدوار آپس میں مد مقابل تھے، ایک دوسرے پر کیس کیے انہوں نے، مسئلہ کوئی بھی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، بریلوی ہو، جماعت اسلامی ہو، ایک ایک حلقے میں 4 کینڈیڈیٹ تقریباً عام تھے، لیکن سب ہی گزارے لائق ووٹ لے کر اپنی راہ لی انہوں نے، اور ہارنے کو غنیمت سمجھا، اپنے اپنے گھروں میں جا کے دبک کے بیٹھ گئے، کوئی شور شرابہ نہیں کیا، کیونکہ ہم گنتی کے اندر ہے، شامل ہی نہیں ہے، ووٹوں کی دوڑ میں شامل ہی نہیں ہو سکے کہ ہمارا کسی سے کوئی مقابلہ ہو سکے، کہ کسی کو ہم کہہ سکیں کہ ہمارے ساتھ تم نے دھاندلی کی ہے، ایسی دوڑ ہی نہیں ہے ہماری۔ کیا وجہ؟ جو چیزیں مجھ ناچیز کے ذہن کے اندر آئیں، دماغ کے اندر آئیں، وہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ ہمیشہ کے لیے ہم لوگ منبر پہ بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ اتفاق میں برکت ہے۔ یہ پتہ نہیں کس کے لیے برکت ہے؟ کیا ہمارے لیے برکت نہیں ہے؟ عوام کے لیے ہم یہ کہتے ہیں گھروں میں اتفاق رکھو، بہن بھائی آپس کے اندر مل کر رہو، کاروبار میں اتفاق رکھو، برکت ہوگی، فلاں چیز کے اندر برکت ہوگی۔ دیکھو صفوں کے اندر سارے غلام مالک، آقا غلام سارے ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، سب کی برابری ہے، اس لیے سارے اتفاق سے رہا کرو۔ ایک امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہو، لہٰذا گھروں کے اندر بھی ماں باپ کی بات مان کر چلا کرو۔ ساری چیزیں ہم ترغیب دیتے ہیں، پتہ نہیں یہ صرف عوام کے لیے ہیں، کیا مذہبی لوگوں کے لیے نہیں ہے؟ اتنا بڑا ایشو کہ ہم کہتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث۔ نبیوں نے سیاست کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ قائم کی، مواخات مدینہ کیا، یہودیوں سے بھی صلح کی، یہودیوں سے معاہدے کیے، مشرکین مکہ سے معاہدے کیے، صلح امن کے ساتھ رہنے کی کوششیں کی، سارا کچھ ہوا۔ سب چیزوں کا درس لوگوں کو ہم دیتے ہیں، مذہبی جماعتیں دیتی ہیں، اور ہر موقع پہ دیتی رہتی ہیں، اور جمعے اور درسوں کا عنوان تقریباً یہی ہوتا ہے، ملا جلا تقریباً 50-60% یہی عنوان ہوتا ہے کہ بھئی اتفاق سے رہو، امن سے رہو، کسی کو نقصان نہ پہنچو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اتنا بڑا فیصلہ ایک ملکی لیول پہ فیصلہ جب آپ میدان سیاست کے اندر آئی ہیں، ہر قسم کی قومی لسانی جماعتیں آپس میں اتحاد کر لیتی ہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ انہوں نے کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن نہیں ملی تو مذہبی جماعتیں آپس کے اندر نہیں ملی۔ اب آخر کیا وجہ ہے؟ اتفاق کرنا یا ایک جگہ پہ
ایک آدمی کی حمایت کرے دوسری جگہ حمایت لے لینا یہ کوئی گناہ تو نہیں ہے۔ کیا ہم نے اختلاف رائے کو، مسلک کی اختلاف کو سر پہ اتنا سوار کر لیا ہے، کفر اسلام کی جنگ بنا لی ہے؟ تو جب اس کفر اسلام کی جنگ بنے پھر میدان سیاست میں آئے کیوں؟ میدان سیاست کے اندر تو تقریباً کمپرومائز چلتا ہے، جیو اور جینے دو۔ ہاں احتجاج میں اکٹھے ہو جائیں گے، احتجاج میں مان جائیں گے، لیکن ووٹ کے لیے اتفاق کرنا، عوام کے پاس جانے کے لیے اتفاق کرنا، دو امیدواروں کا ایک گاڑی پہ سوار ہو جانا، یہ ہمارے لیے خطرناک ہے۔ اتفاق میں ہر جگہ پہ برکت ہے، حتیٰ کہ کوئی گندے سے گندے کام پر بھی اتفاق کر لیں تو اس کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ چاہے جائے کہ ایک مسلمان، ایک انسان اور ایک دیندار آدمی اللہ کے دین کو تخت پہ لانے کے لیے، ملکی لیول پہ نافذ کرنے کے لیے کسی سے اتفاق کرے تو وہ کیوں فائدہ نہیں ہوگا؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچیں کہ ہمارے کتنے قصور ہیں۔ سب سے پہلی کڑی کہ ہر امیدوار کے ذہن میں، ہر جماعت کے ذہن میں یہی چیز ہے کہ ہم تو کامیاب ہوئے بیٹھے ہیں، ہم تو یوں سمجھے کہ MNA بن گئے، MPA بن گئے، صرف اعلان باقی ہے۔ کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے بعض جماعتیں تیار نہیں ہیں، بعض سربراہ تیار نہیں ہیں، ہمارے پیچھے چلو، ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو جس کو ہم یوں کہتے ہیں نا کہ گردن تھی سیدھی تھی سب کی، کہ بھئی ہمیں کسی کے ساتھ ملنے کی ضرورت نہیں، ہم جیتے پڑے ہیں، تو سارے کے سارے برج ہٹ گئے راستے سے، سب ہار گئے، اور یہی مذہبی ووٹ اب انہی سیکولر جماعتوں کی گود میں جا پڑا۔ اب وہ 5 سال ہمارے اوپر حکومت کریں گی۔ نمبر 2، ہمارا ورک بھی نہیں ہے، ہمارے جلسے جلوس یہ بھی نہیں ہے۔ نمبر 3، ہمارے بندے بھی اتنے نہیں ہیں کہ جو ہمارا جلسہ خود کرا سکیں۔ بعض مخالف جماعتوں نے ہمارے جلسے کرائے، ووٹ پیسے ہم سے لیا، خرچہ کیا، اور کچھ بچائے یا نہیں بچائے، باقی جو ہے ووٹ انہوں نے ہمارے مخالف کو دیا۔ بلکہ بعض بوتھوں کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں پر مذہبی جماعتوں کا بوتھ ہے، لیکن پرچیاں جو بنا رہے ہیں وہ سیکولر جماعتوں کے ہیں۔ الٹا وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جماعت تو، یہ نشان تو دوڑ میں شامل ہی نہیں ہے، ووٹوں کی دوڑ میں۔ اللہ کے بندو، کس طریقے کی ہماری تیاری ہے، کتنے پاس کتنے فیل، کیا کچھ ہم کر گزریں گے، اس سے تو کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں آپس کے اندر اتفاق ہوتا، پھر ورک ہوتا، اور پھر عوامی خدمت ہوتی۔ ہماری عوامی خدمت بھی نہیں ہے، کسی کو تھوڑا بہت صدقہ دے دیا تو ٹھیک ہے، کسی کا چھوٹا موٹا کام کرا دے تو ٹھیک ہے، ورنہ 5 سال تک ہم لوگ منظر عام سے غائب ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے بڑے لیڈروں سے عوام کو یہی شکایت ہے کہ سیکولر جماعتیں آگے ان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں پوچھتی ہیں، لیکن مذہبی لیڈر جب جیت جاتے ہیں پھر غائب، پھر 5 سال اسلام آباد میں نظر آئیں گے، پھر جب ووٹ ہوں گے، الیکشن کا اعلان ہوگا، پھر آ جائیں گے، جی ہم آپ کے خیر خواہ۔ کسی باشد کوئی بھی ہو، تو ووٹ چونکہ خدمت کا نام ہے، عوام کے کام کرنے کا نام ہے، تو عوام کے کام نہیں ہے، عوام کی خدمت نہیں ہے، تو سمجھو ووٹ نہیں ہے۔ عوام میں شعور بہت آ چکا ہے، اب اس شعور کو ختم نہیں کیا جا سکتا کہ ہم علماء ہیں، ہماری توہین ہوتی ہے، آپ لوگ اونچا بولتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ جب جس چیز کا، جس کام کو کرنے کا طریقہ ہی ایک الگ ہے، اس طریقے کے مطابق نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے کامیابی نہیں ہوگی۔ کوئی مسجد مدرسہ تھوڑی ہے، ایک لمبا حلقہ ہوتا ہے، اس کے اندر بھاگنا دوڑنا، دن رات ایک کر کے، نیند کو ختم کر کے، اپنے کاروبار قربان کر کے بھاگنا ہوتا ہے، پھر کہیں جا کے منزل ملتی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، پھر یہ ایک مرتبہ کا کام بھی نہیں ہوتا، کوئی پہلی مرتبہ آیا، کوئی دوسری مرتبہ کامیاب، کوئی چوتھی مرتبہ کامیاب، پھر کامیابی ملتی ہے، عوام میں تعارف ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ہار لینے سے دل پہ ہاتھ رکھ کے بس اب ہم ہار گئے، ابھی کچھ بھی نہیں ہو سکتا، نہیں، بلکہ ہار گئے ہیں، اس سے اگلے ٹنور کے اندر اس سے آگے بات چلے گی۔ مثلا 25,000 ووٹ ملا ہے، اب 25,000 سے آگے کی دوڑ ہے، یہ ہمارا ووٹ بینک ہے، سیو ہے یہ ووٹ، اب اس سے ہم نے گاڑی آگے چلانی ہے، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے افسردہ ہو کر بیٹھ نہیں جانا، میدان چھوڑ نہیں جانا۔ بہرحال گزارش یہی ہے کہ اتفاق میں ہمیشہ ہر کسی کے لیے برکت ہے۔ چیونٹیاں اتفاق کر کے ہاتھی کو مار دیتی ہیں، چیونٹیاں اتفاق کر کے سانپ کو مار دیتی ہیں، تو ہمارے اتفاق کیوں کام نہیں آئے گا؟
مہربانی کریں، مذہبی جماعتوں سے ہاتھ باندھ کر گزارش ہے کہ مہربانی کریں، اللہ کے دین کے جب ہم وارث لوگ ہیں، علماء ورثۃ الانبیاء ہیں، تو پھر کچھ لوگ کچھ چیزوں کو ہم سمجھیں، اتفاق کریں کسی کے ساتھ۔ میں نے ویڈیو کے اندر بھی پہلے کہا تھا اتفاق کن کن لوگوں سے کیا جا سکتا ہے، یہ ویڈیو بھی ہے، تو ان لوگوں سے بھی کیا جا سکتا ہے جو حتیٰ کہ خارجیوں کے بارے میں لکھا ہے، بدعتیوں کے بارے میں لکھا ہے، گناہگاروں کے بارے میں لکھا ہے، ان سے اتفاق ہو سکتا ہے، ایک لمیٹڈ اتفاق، ایک پوائنٹ پہ ہمارا اتفاق، ایک عنوان پہ ہمارا اتفاق، یہ ہو سکتا ہے۔ باقی نماز ہر آدمی اپنی پڑھے، اپنے امام کے پیچھے پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایک چیز کے لیے اتفاق، وہ تو نبی علیہ السلام نے بھی کیا تھا یہودیوں سے مدینہ کی حفاظت کرنے کے لیے، کہ ہم مدینہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، کوئی بھی دشمن حملہ کرے گا ہم دونوں مل کر اس مدینہ کی حفاظت کریں گے، ہوا نہیں تھا۔ تھوڑا سا دل کو نرم کریں، دوسرے کو جگہ دیں، اگر آگے ترقی کرنی، اگر ترقی نہیں کرنی تو خالی خالی پیسے لگانے تو پھر لگاتے رہیں۔ مہربانی کریں، اپنے آپ کو بھی، اپنا ٹائم بھی ضائع نہ کریں، عوام کا ٹائم ضائع نہ کریں، اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوگا، عوام کو بھی فائدہ ہوگا، مایوس آدمی پھر قریب آئیں گے انشاءاللہ، وہ ہمارے لیے وہ ایک راستہ بھی بنیں گے، ہمارے لیے خوشخبری کا ذریعہ بھی بنیں گے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔